زرینہ کا شوہر اس سے محبت کرتا تھا، مگر جب اسے پتہ چلا کہ زرینہ بچوں کی کفالت کر رہی ہے تو اسے بہت غصہ آتا اور اسے مارنے لگ جاتا کہ تم میری محنت کی کمائی اڑا رہی ہو۔ زرینہ کو اتنا مارا کہ اس کا بچہ ضائع ہو گیا۔ تب زرینہ کے شوہر نے اس سے معافی مانگی اور کہا دوبارہ نہیں روکوں گا، جو چاہو کرو۔ اب زرینہ چھپ کر بچوں کی مدد کرتی، ان کو اسکول میں ڈالا۔ جب زرینہ کے بچے جوان ہوئے تو لالچی نکلے، وہ ماں باپ کے گھر سے نکلے۔ تب ان یتیم بچوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہاں گئی تھی تم؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، بتاؤ تم مجھے کہ کہاں سے آ رہی ہو۔ زرینہ گھر میں داخل ہونے کے بعد چہرے پر آیا پسینہ اپنی چادر کے پلو سے صاف کر رہی تھی۔ جب اپنے شوہر کی پاٹدار آواز سنائی دی تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آواز اتنی اچانک اور قریب سے تھی کہ اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ وہ حیران تھی، آج اس کے شوہر ماجد جلدی گھر کیسے آ گیا تھا؟ اس وقت وہ اپنی دکان پر ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے زرینہ بھاگم بھاگ وقت پر پہنچی تھی۔ ماجد کے آنے میں ابھی بہت وقت تھا، مگر برا ہوا اس قسمت کا جو آج خراب نکلی اور ماجد وقت سے پہلے گھر آن پہنچا۔ اب اس کے تیور بتا رہے تھے کہ آج زرینہ کی خیر نہیں۔ گونگی کیوں ہوئی کھڑی ہو، بولتی کیوں نہیں؟ کیا پوچھ رہا ہوں میں تم سے؟ خاموش کھڑی زرینہ کی خاموشی پر ماجد مزید بھڑک گیا اور اس کا بازو دبوچے غرا کر بولا۔ زرینہ گھبرا کر وضاحت دینے لگی، کہیں نہیں جی، وہ بس میں بطول کے بچوں کو ایک نظر کے لیے دیکھنے گئی تھی۔ اس کی لڑکی کو آج بڑا تیز بخار تھا اور الفاظ زرینہ کے منہ میں تھے جب ماجد نے ایک زوردار تماچا زرینہ کے منہ پر رسید کیا۔ تھپڑ اتنی اچانک اور زور کا پڑا تھا کہ زرینہ سنبھل نہیں سکی اور دور جا گری۔ منع کیا تھا نا میں نے تجھے، بھوکے ننگوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارا درد سر نہیں ہے۔ میں نے نہیں مارا ان کی ماں کو جو تو میری کمائی اس طرح غیروں پر لٹانے چل پڑتی ہے۔ کتنی بار سمجھایا ہے تجھے، میں اپنی اولاد کے لیے کماتا ہوں، ان لاوارثوں کے لیے نہیں، مگر جانے کیوں تجھے میری بات سمجھ نہیں آتی۔ عجیب ڈیٹھ عورت ہے، مار کھا کر بھی نہیں سیکھتی، کیوں غیروں کی خاطر اپنا اور میرا دل جلاتی ہے۔ گھر کا سکون برباد ہو گیا ہے، مگر تجھے ذرا بھی احساس نہیں۔ منع کرو تو آگے سے تیرے درس شروع ہو جاتے ہیں۔ بڑی آئی تو اللہ والی، کما کما کر میری ہڈیاں گھس گئیں، مگر تجھے شرم نہیں آتی۔ بجائے اس کے میرا پیسہ سنبھال کر تو سارا پیسہ بہا آتی ہے۔ جان عذاب میں ڈال رکھی ہے تو نے۔ بطول کے بچوں کا سن کر تو ماجد کے سر پر خون سوار ہو چکا تھا۔ وہ بنا سانس لیے زرینہ کو جانوروں کی طرح پیٹے جا رہا تھا اور اس کی زبان بھی متواتر چل رہی تھی۔ ماجد کی بے حسی پر زرینہ خون کے آنسو بہا کر رہ گئی۔ کبھی کبھی یقین نہیں آتا تھا یہ اس کا وہی شوہر ہے جو اسے بہت پیار اور چاہت سے بیاہ کر لایا تھا، اس کے در کی ایڑیاں گھسا لیں، مگر تب کہیں جا کر زرینہ کا رشتہ اسے میسر آیا تھا۔ شادی کی پہلی رات ماجد نے کہا تھا تجھے ساری زندگی پھولوں کی سیج میں رکھوں گا، بہت منتوں مرادوں سے ملی ہے مجھے، اور آج وہ زرینہ پر صرف اس لیے ہاتھ اٹھا رہا تھا کہ زرینہ اس کے اتنے ہزاروں کی کمائی میں سے چند سو یتیم معصوم بچوں پر خرچ کرنا چاہتی تھی، اور بچے بھی کوئی غیر نہیں، ماجد کے ہی رشتہ داروں میں سے تھے، اس کی سگی خالہ زاد کزن بطول کے بچے۔
وہ کزن جو ماجد کی منہ بھولی بہن بھی تھی، کیونکہ ماجد کی ماں نے اسے پالا تھا۔ بطول کی وفات کے بعد اس کے شوہر نے اپنے بچوں کو یوں ہی لاوارث چھوڑ دیا، خود دوسری شادی کر کے دوسرے شہر جا بسا۔ ماجد کے خیال میں ان بچوں کا وارث ان کا باپ تھا، اور جب وہ ان کی پرواہ نہیں کر رہا تھا تو اس میں ماجد کا کیا قصور؟ اس کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ ان بچوں کی سرپرستی کرتا۔ ماجد کی اس کم ظرفی پر زرینہ کٹ کر رہ جاتی۔ اسے ماجد کی سوچ پر افسوس ہوتا تھا۔ اگر بچوں کا باپ بے حسی دکھا گیا تو ضروری نہیں ماجد بھی بے حس بنتا۔ اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ مین بازار میں چلتی ہوئی 4 دکانیں تھیں جنہیں ماجد خود سنبھالتا تھا۔ روپے پیسے کی خوب ریل پیل تھی، مگر افسوس اتنے پیسوں میں سے یتیم بچوں کا حصہ نکالنے پر وہ اپنی محبوب بیوی کو مارنے لگتا تھا۔ زرینہ نے بہت بار ماجد کو احساس دلانے کی کوشش کی، بہت بار اسے سمجھایا کہ اپنی مال و دولت میں سے اگر یتیم بچوں پر خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں 2 گنا اجر دے گا، تمہارے رزق میں اتنا اضافہ ہوگا کہ تم سنبھال بھی نہیں پاؤ گے، تمہاری جیبیں کبھی بھی خالی نہیں ہوں گی۔ مگر ماجد اس کی بات کبھی نہیں سمجھتا تھا، الٹا زرینہ کی نصیحتوں پر چڑ جاتا اور باتیں سنانے لگتا۔ اس کی نسبت زرینہ بہت ہی حساس عورت تھی۔ بطول کے مرنے کے بعد جب اتنے معصوم سے بچے کو بھیک مانگ کر اپنا پیٹ پالتے دیکھا تو زرینہ تڑپ گئی۔ اس کو حساس طبیعت یہ بات گوارا نہیں کر رہی تھی کہ اتنے معصوم بچے یوں لاوارث ہو کر رلتے۔ وہ خود بھی 2 بچوں کی ماں تھی۔ اسے بس یہی سوچ ستاتی تھی کہ اگر اس کے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوتا تو زرینہ کی روح کتنی تڑپتی۔ یقیناً بطول کی روح بھی مچلتی ہوگی۔ وہ زرینہ کو اللہ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اس نے سنا تھا اگر یتیم بچہ بھوکا مر رہا ہو اور اس کے آس پاس رہنے والے لوگ اس کا احساس نہ کریں تو ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب ضرور آتا ہے، اور زرینہ انجانے عذابوں سے بہت ڈرتی تھی۔ وہ کون سا ماجد کا سارا پیسہ اٹھا کر دے آتی تھی، بس 2 وقت کا کھانا اور تھوڑے سے پیسے دیتی تھی۔ اس پر بھی ماجد کا مزاج گرم ہو جاتا اور غصے میں وہ اپنا آپ کھو بیٹھتا۔ آج بھی زرینہ کو خوب مار چکنے کے بعد جب ماجد کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے شرمندگی ہونے لگی۔ اسے زرینہ سے بہت محبت تھی، وہ اسے شہزادی بنا کر رکھتا تھا، مگر جب سے بطول مری تھی اس کے بچوں کی وجہ سے وہ زرینہ پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا، اور جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا تو پھر افسوس کرتا اور کئی روز زرینہ کو منانے میں لگ جاتے۔ اب تو زرینہ نے بھی چپ سادھ لی، نہ ہی ماجد اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار تھا اور نہ زرینہ ان یتیم بچوں کے سر سے ہاتھ ہٹانے کو تیار تھی۔ اور آج تو اس کا غصہ حد سے سوا ہو گیا۔ وہ جلدی میں تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اسے کسی دوسرے شہر کام کے لیے نکلنا تھا اور زرینہ گھر پر ہی موجود نہیں تھی۔ ماجد کو غصہ آ گیا اور اس نے زرینہ کو بری طرح پیٹ ڈالا اور پھر کھانا کھائے بغیر کپڑے بدل کر گھر سے چلا گیا۔ جاتے وقت اس نے دیکھا بھی نہیں کہ زرینہ کو اس نے جس حالت میں چھوڑا تھا وہ ابھی تک وہیں پڑی تھی اور نہایت تکلیف سے کرا رہی تھی۔ لیکن اپنے سفر پر روانہ ہونے کے بعد ماجد کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ وہ شدید پشیمانی میں گھر گیا۔ اب اسے زرینہ کی فکر ہو رہی تھی۔ آج اس نے کچھ زیادہ ہی زرینہ کو مارا تھا۔ اسے خود پر افسوس ہونے لگا۔ کیا ضرورت تھی خواہ مخواہ اتنا غصہ کرنے کی؟ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا۔ دوسرے شہر جا کر بھی
اس کا سارا وقت بے یقینی میں گزر کر رہ کر زرینہ کا خیال آ رہا تھا۔ وہ زمین پر پڑی سسک رہی تھی، کہیں اسے کوئی گہری چوٹ تو نہیں آ گئی۔ ماجد کے دل میں خوف کی ایک تیز لہر اٹھی۔ وہ جلد سے جلد اپنا کام نپٹا کر واپس جانا چاہتا تھا۔ اس کے دل کو طرح طرح کے وہم ستا رہے تھے۔ وہ غصے میں اتنا اندھا ہو گیا کہ زرینہ پر ہاتھ اٹھاتے وقت قطعی یاد نہ رہا کہ وہ حاملہ تھی۔ ڈاکٹر نے تو اسے آرام کا بولا تھا اور ماجد نے اسے لہولہان کر دیا۔ جیسے ہی ماجد کا کام ختم ہوا وہ فوراً واپس روانہ ہو گیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ گھر پہنچنے پر جو خبر اسے ملی اس نے ماجد کی روح جسم سے کھینچ لی تھی۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ ماجد نے زرینہ کو اتنا مارا کہ اس کا حمل ضائع ہو گیا اور اس کی حالت بگڑ گئی، اور اس وقت ہسپتال میں وہ زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی۔ ماجد بھاگا بھاگا ہسپتال پہنچا تو دیکھا ڈاکٹر زرینہ کی جان بچانے کی کوشش میں لگے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ زرینہ کو بہت گہری چوٹیں آئی، اس کی جان جا سکتی تھی۔ یہ سن کر ماجد زمین پر ڈھہ گیا۔ زرینہ کو کھونے کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ وہ گڑ گڑا کر اللہ کے حضور معافی مانگنے لگا، کہنے لگا یا اللہ آخری بار زرینہ کو نئی زندگی دے دے، قسم کھاتا ہوں ساری زندگی اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ہاتھ اٹھانا تو دور، اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کروں گا۔ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں بھول گیا میری ساری کمائی اسی کی تو تھی، اس کا جہاں جی چاہے وہ اپنی کمائی لٹاتی پھرے، میں اسی کے لیے تو یہ ساری محنت کرتا ہوں۔ اگر وہ نہ رہی تو مجھے بھی جینے کی چاہ نہیں رہے گی۔ زرینہ کی موت کا سوچ کر ماجد کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ 12 گھنٹوں کی بھاگ دوڑ کے بعد آخر زرینہ خطرے سے باہر آ گئی۔ اللہ نے زرینہ کو نئی زندگی دے دی۔ یہ خبر سن کر ماجد کی جان میں جان آئی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خود سے عہد کیا آئندہ زندگی میں وہ زرینہ کو میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گا۔ اس نے ہسپتال میں زرینہ کا بہت خیال رکھا، مگر اس سارے وقت میں زرینہ بالکل خاموش رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی ماجد سے بات نہیں کی۔ ماجد چاہتا تھا زرینہ اس سے بات کرے، اسے گالیاں دے، برا بھلا کہے، کچھ تو بولے، مگر زرینہ کی چپ نہیں ٹوٹی۔ ماجد کی اس کی چپ سے وحشت ہو رہی تھی۔ ہسپتال سے گھر آ جانے کے بعد ماجد نے زرینہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا مجھے معاف کر دے، تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں نے تیرے ساتھ بہت برا کیا ہے، بس ایک بار معافی دے دے۔ اب کی بار پکا اپنے لفظوں پر قائم رہوں گا۔ تجھے کھونے کے خوف سے گزرا ہوں، ابھی تک بھی وہ خوف اور دہشت مجھ پر سوار تھے۔ میں تجھے کھونا نہیں چاہتا، تو جیسا چاہے گی ویسا کرنا، بس مجھے ایک بار معاف کر دے۔ ماجد روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بیٹھا تھا۔ زرینہ کو اس کی آنکھوں میں سچائی نظر آئی۔ تکلیف سے زرینہ کی آنکھیں برسنے لگیں۔ وہ اپنی اولاد کو کھو کر آ رہی تھی۔ ماجد کے ظلم کی وجہ سے اس کا تیسرا بچہ دنیا میں آتے آتے رہ گیا۔ اس نے ماجد سے کہا تم نے صرف مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ اپنے بچے کا قتل بھی کیا ہے۔ میں کون سا تم سے پوری دنیا مانگ لیتی ہوں جو تمہیں اتنا برا لگتا ہے؟ یتیم بچے ہیں، ان پر تھوڑا سا خرچ کرنا چاہتی ہوں تاکہ ان کے بدلے اللہ ہمیں اجر دے، مگر تم تو میری محبت میں اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتے اور کہتے ہو کہ تمہاری ساری کمائی میری ہے۔ کیا فائدہ ایسی کمائی کا جو میں اپنی مرضی سے خرچ بھی نہیں کر سکتی؟ وہ زخم میرے جسم پر نہیں میری روح پر پڑے ہیں۔ میں تو اپنے اللہ کے عذاب سے بہت ہی ڈرتی ہوں کہ کہیں وہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ تمہارے غصے کے خوف سے
میں یتیموں کے سر سے ہاتھ کسی صورت بھی نہیں اٹھاؤں گی۔ زرینہ نے دو ٹوک اپنا فیصلہ سنایا تو ماجد کچھ دیر کو خاموش چپ ہو گیا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے، آج کے بعد میں تمہیں کسی صورت نہیں روکوں گا، تم جیسے چاہے ان بچوں کا خیال رکھو اور جتنا چاہے پیسہ ان پر لگاؤ، بس مجھ سے ایک وعدہ کرو، مجھے معاف کر دو گی اور پہلے کی طرح میرے ساتھ رہو گی، اور بس میرے آگے یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ تم ان بچوں کا خیال رکھ رہی ہو۔ مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے بچوں کا حق کسی اور کے منہ میں جائے، مگر تم بھی تو میری کمزوری ہو، تمہیں کھونے سے بھی ڈرتا ہوں، اس لیے آج تمہاری خاطر میں اپنی بات سے پیچھے ہٹتا ہوں۔ ماجد کی بات پر زرینہ درد سے مسکرا دی۔ اتنا بڑا نقصان ہونے کے بعد ہی وہ اپنی بات منوا پائی تھی، مگر اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس کے شوہر نے ان یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی اجازت دے دی۔ اس روز کے بعد زرینہ بطول کے دونوں بچوں کا خیال رکھنے لگی۔ ماجد نے وعدے کے مطابق اپنی کمائی زرینہ کے ہاتھ پر رکھنا شروع کر دی۔ اس سے زرینہ نے بطول کے بچوں کو اسکول داخل کرایا اور ان کی دیکھ بھال کرنے لگی، مگر اس طرح کہ ماجد کو ذرا بھی محسوس نہ ہوتا۔ اس نے اپنی ذاتی ضروریات محدود کر لیں، اس طرح وہ بطول کے بچوں کا بھی خیال رکھتی اور ماجد کے کمائے پیسے بھی بچا لیتی۔ اس روز کے بعد ماجد نے دوبارہ کبھی زرینہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ بہت بڑا نقصان اٹھا چکا تھا۔ زرینہ ماں بننے سے محروم ہو گئی تھی، جبکہ ماجد کی شدید خواہش تھی کہ اللہ اسے مزید اولاد سے نوازتا، مگر اپنی بے وقوفی کے ہاتھوں اپنے شوق سے محروم ہوا۔ مگر ماجد پھر بھی خوش تھا، اس کی زرینہ بالکل ٹھیک اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، اسے کچھ نہیں ہوا تھا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا چلا گیا۔ ماجد اور زرینہ کے سر میں چاندی اترنے لگی۔ ماجد کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر کے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ اس کا شمار شہر کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ زرینہ کے دونوں بیٹے پڑھائی میں کچھ خاص نہیں تھے، مگر باپ کی طرح کاروبار کو سنبھالنے میں بہت ماہر تھے۔ زرینہ کو بہت افسوس تھا کہ اس کے بچوں نے پڑھائی سے جان چھڑا لی۔ وہ ان کو پڑھا لکھا کر افسر بنانا چاہتی تھی، مگر ماجد خوش تھا کہ اس کے بچے نکمے آوارہ نہیں ہوئے، کم از کم کاروبار سنبھالنے کے قابل بھی تو ہو گئے۔ زرینہ نے اسے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی، مگر جب سے اس کے بیٹے جوان ہوئے تھے، زرینہ کو یوں محسوس ہوتا جیسے اس کی محبت میں کوئی کمی رہ گئی۔ اس کے بچے ویسے فرما بردار اور لائق نہیں تھے جیسے زرینہ چاہتی تھی۔ ان کی ضدی طبیعت نے زرینہ کو خوف زدہ کر دیا، مگر ماجد اسے تسلی دیتا اور کہتا، یہ سب تمہارا وہم ہے، ابھی لا ابالی پن ہے، تھوڑی بڑی عمر کو پہنچیں گے تو تم دیکھنا تمہاری تربیت رنگ دکھائے گی۔ ماجد کے بہلاؤں پر زرینہ خاموش تو ہو جاتی، مگر بیٹوں کے رویوں سے اتنا جان گئی تھی کہ ان دونوں کی فطرت میں فرما برداری والا عنصر موجود نہیں تھا۔ وہ دولت کے نشے اور غرور میں لت پت تھے۔ اپنے سے کم تر لوگوں کو وہ انسانوں کی فہرست میں بھی نہیں ڈالتے تھے۔ مستقبل کے انجان خدشوں کے تحت زرینہ نے ماجد کو سمجھانا چاہا کہ وہ اپنا سارا کاروبار ایک دم سے بیٹوں کے حوالے نہ کرے، بلکہ کچھ اپنے پاس بچا کر رکھے، مگر ماجد زرینہ کی باتوں پر ہنس کر کہتا، تم خواہ مخواہ کے وہم پال رہی ہو۔ مگر زرینہ کے ناراض ہونے پر ماجد سنبھل گیا اور فی الحال کاروبار بیٹوں کے حوالے نہیں کیا۔ اس بات پر دونوں بیٹے زرینہ پر بہت بگڑے تھے۔ ان کو لگا ان کی ماں ان کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے
اور زرینہ ان کے تیور دیکھ کر سمجھ رہی تھی کہ اس نے جو فیصلہ کیا بالکل ٹھیک تھا۔ زرینہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی اپنی زندگی میں کاروبار اور گھر بیٹوں کے حوالے نہیں کرے گی، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ حالات نے تیزی سے پلٹا کھایا کہ زرینہ خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ بچوں کی شادی کی عمر ہوئی تو زرینہ نے دونوں بیٹوں کی شادی اچھے گھرانوں میں طے کر دی۔ زرینہ تو یہی چاہتی تھی کہ اس کی بہویں سلجھی ہوئی ہوں۔ اس کی دونوں بہویں نہایت ہی تیز ترار اور مکار تھیں۔ جب وہ بیاہ کر آئیں تو دونوں نے ساس و سسر کی خوب خدمت کی اور اس طرح آنکھوں پر بٹھایا، لگتا تھا انہیں اپنے شوہر سے زیادہ محبت ساس سسر سے ہے۔ زرینہ اور ماجد بھی اپنی بہوؤں کی فرما برداری پر بے حد خوش تھے اور دل سے انہیں دعائیں دیتے تھے۔ گھر خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ اور پھر ایک روز ماجد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ ان کا اتنا شدید تھا، ماجد کو بروقت ہسپتال پہنچایا گیا۔ اس کا خون بہہ چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے ماجد کو سٹیبل کرنے کے لیے جان توڑ کوششیں کی۔ آخر کار ان کی محنت اور اللہ کے کرم سے ماجد موت کے منہ سے بچ نکلا، مگر اس حادثے میں وہ اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گیا۔ زرینہ کے لیے وہ وقت کسی قیامت سے کم نہیں تھا کہ اس کا محبوب شوہر اس طرح بستر کا محتاج ہو گیا۔ ماجد کے بستر پر آنے کی دیر تھی، اس کا سب کچھ خود بخود بیٹوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ دھیرے دھیرے دونوں نے جب سب کچھ اپنے قبضے میں کر لیا تو اپنے والدین سے منہ موڑ گیا۔ اب ان پر زرینہ اور ماجد کی روٹی بھی بھاری پڑنے لگی۔ زرینہ کی بہوؤں نے بھی اپنی اصلیت دکھائی اور ساس سسر سے بدسلوکی کی انتہا کر دی۔ تب زرینہ کو پتہ چلا کہ اس کی بہویں تب تک فرما بردار تھیں جب تک سارا پیسہ ماجد کے ہاتھ میں تھا۔ اب جب کہ سب کچھ ان کے شوہر سنبھال چکے تھے تو وہ بھلا کیوں زرینہ اور ماجد کی پرواہ کرتے؟ زرینہ نے اپنے بیٹوں کو احساس دلانا چاہا تو اس کے بڑے بیٹے نے نہایت ہی بدتمیزی سے زرینہ کو کہا، اب آپ کو ہم سے محبت ہو گئی ہاں؟ پہلے تو اپنے اپنے شوہر کو خوب پٹیاں پڑھائیں، پھر کیا ملا؟ آ گیا نا سب ہمارے ہاتھ میں، اب آپ ہماری محتاج ہیں۔ سن لیں، اب ہم 1 روپیہ بھی آپ کے معذور شوہر پر خرچ نہیں کرنے والے۔ ہم نے اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ بچا کر بھی تو رکھنا ہے۔ آپ دونوں نے جتنی عیاشی کرنی تھی کر لی، اب خاموشی سے کونے میں پڑے رہیں، بہتر ہوگا، ورنہ جو یہ 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ بیٹوں کے رویوں سے زرینہ کو شدید تکلیف پہنچی۔ ماجد بھی اس روز پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ اسے احساس ہو رہا تھا زرینہ اس کے بیٹوں کے بارے میں بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ دونوں ہی نہایت کمظرف اور لالچی تھے۔ جس باپ نے ساری زندگی ان کے لیے محنت کی، لاکھوں کروڑوں کما کر دیا، آج اس باپ کے علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ دنوں میں حالات نے پلٹا کھایا۔ زرینہ اور ماجد گھر کے کونے میں فالتو چیزوں کی طرح پڑے رہ گئے۔ ان کی بہوؤں کا کبھی کبھی دل کرتا تو انہیں 2 وقت کی روٹی دیتی اور کبھی اس سے بھی انہیں محروم رکھتے، اور اگر بھوک سے بےحال ہو کر زرینہ خود کچن میں کھانا لینے جاتی تو دونوں بہویں اس کو بے عزت کر کے کچن سے نکال دیتی اور کھانے کو کچھ بھی نہیں دیتی۔ خوراک کی کمی اور دواؤں کے نہ ہونے سے ماجد کے بھر جانے والے زخم پھر سے خراب ہو گئے۔ ان سے پیپ رسنے لگی۔ وہ تکلیف سے ساری رات کرہتا رہتا۔ زرینہ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔
وہ اپنے بیٹوں کی منت کرتی کہ اپنے باپ کا علاج کروا لیں، اس کے بعد بے شک انہیں کچھ نہ دیں، مگر دونوں کے کانوں پر جو بھی نہ رینگتی۔ جب ماجد کی حالت زیادہ بگڑی تو زرینہ کو خیال آیا کیوں نہ اپنا زیور بیچ کر اس کا علاج کرایا جائے۔ چنانچہ زیور اٹھا کر مارکیٹ جانے لگی تو بہوؤں کو خبر ہو گئی۔ انہوں نے زرینہ سے سارا زیور چھین کر زرینہ کو مارا اور زرینہ کے بیٹوں کو کال ملا کر کہنے لگی، تمہاری ماں اب ہمارا قیمتی سامان چرانے لگی ہے، یہ ہم سے اب برداشت کسی صورت بھی نہیں ہوگا۔ اپنے والدین کو چلتا کرو ورنہ ہم اپنے میکے میں چلی جائیں گی۔ ان کے بولنے کی دیر تھی، زرینہ لے بیٹے بھاگے بھاگے گھر آئے اور زرینہ کو بے باؤ کی باتیں سنائیں۔ کہنے لگے، اب یہ گھر ہمارا ہے تو زیورات بھی ہمارے ہی ہوئے نا۔ رہی بات اس بڈھے کی تو آج نہیں تو کل اس نے مر جانا ہے، اس پر کیا پیسہ ضائع کرنا۔ ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کو 2 وقت کی روٹی ملتی رہے، مگر آپ کو عزت راس نہیں آ رہی۔ اتنا درد جاگ رہا ہے اپنے شوہر کا تو چلی جائیں اس گھر سے جا کے کسی مفت کے ہسپتال میں اس کا علاج کرائیں، مگر یہاں سے آپ کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ اپنے بیٹوں کی بے حسی پر زرینہ کا دل دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ چاہتے ہوئے بھی زرینہ کے دل سے آہ نکلی، وہ اپنے شوہر کو اس حال میں نہیں رہنے دے سکتی تھی، لہٰذا دکھتے دل کے ساتھ ماجد کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دیا۔ گھر چھوڑنے کے بعد زرینہ نے اپنے موبائل سے ایک نمبر ملایا اور کسی سے بات کرنے لگی۔ ماجد جو بامشکل درد برداشت کیے بیٹھا تھا، زرینہ کو بات کرتا دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگا کہ وہ اس وقت کس سے بات کر رہی ہے، مگر زرینہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے کال کیے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا جب ایک بڑی سی گاڑی ان کے پاس آ کر رکی اور اس سے خوبرو جوان لڑکا نکلا اور بے تاب سا زرینہ کے پاس پہنچا۔ اس نے زرینہ کے دونوں ہاتھ چوم لیے اور بہت محبت سے ماجد کا بھی ماتھا چوم کر سلام کیا، پھر بولا، آپ شاید مجھے پہچانے نہیں ماموں، میں بطول کا بیٹا کاشف ہوں، آپ دونوں کو لینے آیا ہوں۔ اس لڑکے کی بات پر ماجد حیرت سے دیکھنے لگا، وہ بالکل بھی نہیں پہچان پایا تھا کہ اس کی کزن بطول کا بیٹا ہوگا۔ کاشف اور زرینہ نے ماجد کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا، اس کے بعد شہر کے بہترین پرائیویٹ ہسپتال میں لے جا کر ماجد کا علاج کرانے لگا، اور جب ماجد کو ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تو اس کے بعد وہ زرینہ اور ماجد کو اپنے گھر لے آیا۔ وہ شہر کے ایک پوش علاقے میں بنے بڑے سارے بنگلے میں رہتا تھا۔ ماجد حیرت سے اس کی ٹھاٹھ باٹ دیکھ رہا تھا۔ کاشف مسکرا کر بولا، حیران نہ ہو، میری کامیابی کی وجہ آپ کی کمائی اور زرینہ مامی کا احساس ہے۔ اگر اس وقت آپ لوگوں نے ہمیں لاوارث چھوڑ دیا ہوتا تو شاید ہم اب تک بھیک مانگتے پھر رہے ہوتے، مگر مامی نے کبھی بھی ہمیں اکیلا تنہا نہیں کیا، ہمیشہ انہوں نے ہمارا خیال رکھا۔ مامی نے مکمل طور پر ہماری سرپرستی لے لی، بہترین سکولوں میں پڑھایا۔ ہم دونوں بہنوں نے مامی کے دیے پیسوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ میں اب اسسٹنٹ کمشنر ہوں اور آمنہ کی شادی ڈاکٹر سے ہو گئی ہے۔ یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا، اور میرے پاس جتنا بھی پیسہ ہے وہ سب آپ کا ہے، یہ گھر بھی آپ کا ہے، اور اب آپ دونوں میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ میری غفلت کی وجہ سے آپ لوگوں نے اتنی تکلیف دیکھی۔ میں تو یہی سمجھا تھا کہ آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ خوش ہوں گی، مگر نہیں پتا تھا کہ وہ دونوں اتنے کم ظرف نکلیں گے، ورنہ میں پہلے روز آپ لوگوں کو
اپنے پاس لے آتا۔ میں تو چاہتا تھا آپ لوگوں سے میل ملاقات رکھوں، مگر مامی نے منع کیا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر ماجد شرمندگی اور دکھ سے رو پڑا۔ یہ وہی بچے تھے جن کا احساس کرنے پر وہ زرینہ کو مارتا تھا۔ آج وہی بچے اس کے دکھ میں اس کا سہارا بنے۔ کاشف نے دونوں کا بہت خیال رکھا۔ بیوی بھی بہت ہی فرما بردار لڑکی تھی اور کبھی بھی ان سے نہ بدتمیزی کی، نہ ہی ان سے کوئی الجھتے ہوئے بات کی۔ دوسری جانب زرینہ کے بیٹوں کو زرینہ کی اہل ڈوبی۔ دونوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنی زندگی میں مگن تھے، جب ایک روز ان کی فیکٹری کو آگ لگ گئی اور سب جل کر راکھ ہو گیا۔ ان دونوں کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ فیکٹری کو مزید بڑھانے کے لیے جو قرضہ انہوں نے لیا تھا وہ بھی ان کے سر چڑھ گیا۔ بینک والے ان کا سر نوچنے لگے اور تب ان سے جان چھڑانے کے لیے دونوں نے اپنے گھر، زیور، بینک بیلنس سب کچھ دے دلا کر اپنی جان چھڑائی۔ کل تک عیش کرنے والے آج ٹکے ٹکے کے محتاج ہو گئے تھے۔ ان کی بیویاں انہیں گالیاں دیتی تو انہیں اپنے ماں باپ یاد آتے۔ انہیں احساس ہو گیا یہ سب کچھ اپنے والدین کا دل دکھانے پر ہوا ہے۔ وہ دیوانہ وار اپنے والدین کو ڈھونڈنے لگے، مگر وہ جانے کہاں کھو گئے تھے۔ مل کر بھی نہ دیے۔ وہ دونوں اپنے کی سزا بھگتنے لگے۔ ان کے غریب ہونے پر بیویوں نے ان سے طلاق لے لی اور اب دونوں سڑک پر بیٹھ کر بھیک مانگ کر گزارا کرنے لگے تھے۔